کرام، آج دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے عورتوں کے حقوق پر لمبی چوڑی تقاریر ہو رہی ہیں، اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور ان عورتوں کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ناظرین کرام اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرہون منت ہے جو آج سے 1450 برس قبل آپ نے اس دنیا میں اسے دلوایا، ورنہ آپ کی تشریف آوری سے قبل تو جب کسی مرد کو پتہ چلتا تھا دور جاہلیت میں کہ اس کی بیوی نے ایک بچی کو، ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، تو وہ دنیا سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا۔ بیٹی کی ولادت پر اس کی جو حالت ہوتی تھی اس پر قرآن مجید کی گواہی موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیات ہے 58 سے 59 اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بچیوں کو جنم دینے والی مائیں انہیں اپنے شوہروں سے اس طرح چھپاتی تھیں کہ جیسے انہوں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی خدا نہ خواستہ سانپ کو جنم دیا ہو، اور اسے ٹھکانے لگانے کی تدبیریں سوچنے لگتی تھی۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے اسی کیفیت، وہ جو اس وقت دور جاہلیت میں تھی، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شمامت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ ناظرین کرام، عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکیوں اور بہتے ہوئے آنسو کس کو پکار رہے تھے؟ بیواؤں کی چیخیں اور فریادیں کس کی منتظر تھی؟ سسکتے ہوئے یتیم اور تڑپتے ہوئے غلام کس کی راہ تک رہے تھے؟ وہ سب رحمت للعالمین کی آمد کے منتظر تھے۔ آپ کے آتے ہی تڑپتی سسکتی انسانیت کو قرار مل گیا اور طبقہ نسواں کو اس کا اصل مقام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، غموں کو مٹانے دکھوں کو مٹانے حضور آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ انہی رحمت للعالمین کی بارگاہ کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں خود ہمت اپنے اندر جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ اچھے اور بہتر انداز میں یہ واقعہ بہت ضروری ہے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ کی خدمت میں ایک بار ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ،
मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। कहता है मेरी रजामंदी से 70 घरों की 70 हाउस होल्ड्स की बेटियों को जिंदा दफन किया गया है। और जाहिलियत के जमाने में उसने कहा कि मेरा एक अमल ऐसा है, रसूल अल्लाह से कह रहे हैं, एक अमल ऐसा है कि आपका रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल है ऐसा कि रब ताला भी तुझे माफ नहीं करेगा। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी उम्मीद से थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, बच्चा होने वाला था और मैं उस वक्त एक लंबे सफर पर चला गया। कई साल बाद जब वापस आया तो देखा कि मेरे घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही थी, छोटी मासूम सी प्यारी सी बच्ची। कहते हैं कई सालों बाद घर वापस आया था तो मेरी बीवी ने इस डर से कि कहीं मैं उस बच्ची को देखकर जिंदा दरगोर ना कर दूं, क्योंकि उसके हुक्म से तो 70 खानदानों की बच्चियों को जिंदा दफन किया गया था, अपनी बीवी भी डर रही थी कि मेरे साथ भी और इस बच्ची के साथ यही मामला होगा। तो इस डर से कि मैं उसे जिंदा दरगोर ना कर दूं, उसने उस बच्ची को तोतले लहजे में मेरे लिए प्यार भरे कलिमात बोलने सिखा दिए थे कि मुझे रहम आ जाए। तो कहते हैं कि वो मुझे बाबा बाबा कहकर मुखातिब करती थी और जो ही मैं घर में दाखिल होता तो मेरी टांगों से लिपट जाया करती थी। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा था कि एक तो तूने सांप को जन्म दिया है और दूसरा इसको नाज नखरे भी सिखा दिए हैं कि ये मेरे साथ ये नाज नखरे करती है। और सुनन दारमी में लिखा है, नाज़रीन कराम, वो शख्स कहता है कि मैं मुनासिब वक्त की तलाश में था कि जो ही मुझे मौका मिले मैं इस बच्ची को ठिकाने लगा दूं। तो एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी, मुझे मौका मिल गया, मैं उसे गोद में उठाकर सहरा में ले गया, गर्म सहरा में, और एक गड्ढा खोदने लगा। मेरी उस मासूम बेटी को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। कड़कती धूप में गर्मी की शिद्दत से जब मेरे जिस्म पर बार बार पसीना नमूदार होता तो वो मासूम आगे बढ़ती और अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना साफ करती थी। मासूम को क्या पता कि बाप गड्ढा क्यों खोद रहा है। कहता है मेरा दिल फिर भी नरम नहीं हुआ, फिर भी नरम नहीं हुआ। और जब गड्ढा खोद कर मैं उसमें से बाहर निकला तो मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी के आसार थे। मैंने उससे पूछा कि क्यों खुश हो रही है इतना, तो मासूम कहने लगी कि गड्ढा खुद गया, मेरे बाबा का काम खत्म हो गया, मुसीबत खत्म हो गई। कहता है या रसूल अल्लाह, उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरा दिल नर्म हुआ, मगर मैं उन जालिमाना रसूम का जकड़ा हुआ शख्स था। 70 खानदानों की बच्चियां मैंने दफन करवाई थी जिंदा। तो कहता है मैंने फिर से खुद को सख्त किया और उस बच्ची को गड्ढे के अंदर धक्का दे दिया। मासूम सी छोटी सी बच्ची। जब वो शख्स ये सब बयान कर रहा था तो रसूल अल्लाह रो रहे थे और पूछते थे कि अल्लाह के बंदे, तू अपने अंदर इतनी बेहिसी, इतनी सफाकी कहां से लाया? तो कहता है हुजूर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कहता है मैं उस पर मट्टी फेंक रहा था, तो पहले तो इसे भी वो एक खेल समझती रही कि बाबा मुझ पे मट्टी फेंक रहे हैं। मैं उस पर मट्टी फेंकता रहा, वो हंसती रही। लेकिन जब उसका जिस्म उस मट्टी में दबने लगा, जब सांस रुकने लगी, तो वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ने लगी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी अपने बाबा से। लेकिन कहता है मुझे तरस नहीं आया, मैं मट्टी डालता रहा और वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, चीखती रही और मुझसे फरियाद करती रही, या अभी ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने उस पर इतनी मट्टी डाल दी कि आखिर उसकी चीखें उस मट्टी तले दब गई। कहता है या रसूल अल्लाह, आज तक उसकी वो चीखें मुझे सोने नहीं देती। वो शख्स ये रोदात सुना रहा था और रसूल अल्लाह के चेहरे अक़दस पर मुसलसल आंसू बह रहे थे। रिवायात में आता है कि आप ये वाकया सुनकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। ये देखकर सहाबा कराम भी तड़प उठे। आशिकाने रसूल बैठे हों, रसूल अल्लाह रो रहे हों हजारों कतार। सहाबा कराम उस शख्स को देखकर गुस्से में कहने लगे कि तूने इतना दर्दनाक वाकया सुनाया कि रसूल अल्लाह इस कदर दुखी हो गए हैं। तो रसूल अल्लाह ने सहाबा को रोका और उस शख्स से फरमाया कि जाहिलियत के उस दौर में जो कुछ गुनाह तुझसे हुआ, गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन अब तुझे अक्ल आ गई है तो अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांग
اور اسلام قبول کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر لے۔ اللہ اکبر۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت۔ وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی کرام ہے، وہ میرا یہ دنیا خیر اور شر دونوں کی آماجگاہ ہے، جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اسی دور جاہلیت میں ناظرین کرام ایک نیک فطرت شخص، اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایسے بھی تھے جو اپنا مال اور دولت قربان کر کے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جاہلیت میں یہ ایک مالدار آدمی تھے اور اتنے سخی تھے کہ ان کے گھر سے لوگوں کو کھانا ملتا تھا، اور کسی مسافر کو رات گزارنی ہوتی تھی تو اسے چارپائی اور بستر بھی نصیب ہو جایا کرتا تھا، یعنی کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تھی آپ کی دہلیز پر آتے تھے اور پوری ہو جاتی تھی۔ تو امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناجیہ اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیکیاں کی تھی، کیا مجھے اللہ اس پر بھی کوئی اجر و ثواب عطا کرے گا؟ یعنی کلمہ تو اب پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی ہے کیا اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، صعصع تو نے کون سی نیکیاں کی تھی؟ حضرت صعصع بن ناجیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک روز میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا اور ایک دور دراز بستی میں جا پہنچا تو وہاں مجھے اپنے دونوں اونٹ مل گئے۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ گھاس چر رہے تھے اور ایک بوڑھا شخص ان کی رکھوالی بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگا، ہاں یہ تمہارے ہی ہیں، تم اپنے اونٹ لے جاؤ۔ اتنے میں اس نے میری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی منگوا لیا۔ میں کھجوریں کھانے میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ تو بوڑھا شخص بآواز بلند کہنے لگا، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو میں نے پوچھا، بابا جی اگر بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ اگر بیٹا آیا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، لیکن اگر بیٹی آئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، ورنہ قبیلے والوں کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جائے گا۔ صعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس شخص کی یہ بات سن کر میرے دل میں بڑی نرمی آ گئی اور میں نے اس سے کہا، بابا جی پتہ کریں کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا۔ بتانے والے نے پھر آ کر بتایا کہ بیٹی آئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھ لیا کہ بابا جی کیا واقعی آپ اس بچی کو دفن کر دو گے جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، دفن کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اسے دفن نہ کرو، بلکہ اس بچی کو ایک کام کرو، میرے حوالے کر دو، اور اس کے عوض میرے یہ 2 اونٹ جو گھاس چرنے یہاں تک آ گئے تھے، جو میں واپس لینے آیا تھا، یہ 2 اونٹ تم رکھ لو۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ 2 اونٹ تو کم ہے، جس بچی کو دفن کرنے والا ہے اب اس پہ ڈیل کر رہا ہے، 2 اونٹ تو کم ہے، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی اگر دے دو تو میں بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، دفن نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے نہیں سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کر دو، وہ مجھے اور اس بچی کو میرے گھر بحفاظت چھوڑ آئے، واپسی میں اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، میں نے ایک خادمہ اس کے لیے معمور کر دی اور یوں وہ بچی میرے گھر پلنے لگی، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے پر بیٹھ کر میرے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی تھی۔ تو مجھے پھر اس بچی سے بے حد پیار ہو گیا
اور مجھے اس نیکی میں اتنی لذت محسوس ہوئی. جب کوئی نیکی آپ ایک بار کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے, پھر آپ اپنے مزے کے لیے آپ سیلفش ہو جاتے ہیں, ثواب مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں, لیکن آپ سیلفشنس میں بھی وہ نیکی بار بار کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں اس کھوج میں لگ گیا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جہاں بچیاں دفن ہو رہی ہیں, جہاں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ قبیلہ بچیاں دفن کر دیتا ہے. تو کہتا ہے یا رسول اللہ, میں دور دراز علاقوں میں چلا جایا کرتا تھا, اور جہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو میں اپنے 2-3 اونٹ یا کوئی قیمت دے کر یا کوئی قیمتی چیز دے کر ان سے کہتا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو, میں اس بچی کو گھر لے آتا اور وہ قیمتی چیز اس کے عوض دے دیتا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت ماشاءاللہ میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں جو پل رہی ہیں, کھا پی رہی ہیں, اچھی زندگی گزار رہی ہیں. سعصہ بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کر کے جب میں نے رسول اللہ کے والضحیٰ چہرے کی طرف دیکھا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. ایک وہ بھی وقت تھا جب رسول اللہ کا دل دکھ رہا تھا, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. ایک یہ بھی لمحہ ہے, ایک یہ بھی لمحہ ہے, وہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ سب کچھ کر رہا تھا, یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ سب کچھ کر چکا تھا. یہ آنسو رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آنسو تھے. آپ نے آگے بڑھ کر کہتے ہیں مجھے سینے سے لگا لیا رسول اللہ نے اور میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا سعصہ بن ناجیہ, اللہ نے بیٹیوں کی کفالت کرنے کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے. یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا. اور سعصہ, یہ تو تمہارے لیے دنیا کا انعام تھا. سنو کہ تمہارے رسول کا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے جنت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا اور تجھے اجر عطا فرمائے گا. آمین. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب کیا بات ہے. خدا بن کے آیا. بہ کرے دل ربا